نون والقلم وما يسطرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا زينة وشجاع. حمد و صلاة کے بعد یہاں تشریف فرما خانواد نبوت کے معزز باوقار افراد، ذیوقار علماء کرام، معزز مہمانان اور طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کا جو ایک پرچہ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے ملا، اس میں جشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ لکھا گیا ہے، اور اسی بابرکت موقع سے ان نوخیز کلیوں کے اندر چٹک اور مہک پیدا کرنے کے لیے علمی، فکری، قلمی طور پر جو کاوشیں ہوئی ہیں ان کا مظاہرہ ہوا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں: اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں امام اہل سنت منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں نے جو 2-3 کلموں پر مشتمل پرانی آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورہ نون کی ابتدائی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے: نون والقلم وما یسطرون۔ نون اور قلم کی قسم اور اس کے لکھے کی قسم۔ اللہ قسم اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، قسم لیتا ہے، نون کی، قلم کی اور قلم کے لکھے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسانی مافی ضمیر، انسانی ذہنوں کے کینوس پر جو خیالات، رجحانات یا تفکرات یا ترددات، فکر و سوچ کی جو تصویریں ابھرتی ہیں، ان تصویروں کے اتارنے کا ذریعہ یا تو زبان ہے یا قلم ہے۔ اپنی گفتگو، اپنی بات سامنے والوں کو ڈیلیور پہنچانے کے لیے 2 ذرائع اللہ نے ہمیں دیے ہیں: یا تو لکھ کر پہنچائی جائے وہ بات جو آپ کے دل دماغ میں گردش کر رہی ہے، یا زبان کے ذریعے پہنچائی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مسجد ہے، یہاں ہم لوگوں کو اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ ثواب بھی ڈبل ہو جائے، اور ہم لوگ مسجد میں دیر تک بیٹھنے کا جو طریقہ نبوی ہے
وہ بھی ادا ہو جائے، یعنی اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں تو ہم لوگوں کا ثواب بینیفٹس ملٹیپل ڈبل ہو جائے گا انشاءاللہ کریم۔ یہاں طلبہ ہمارے سامنے ہیں تو میں زیادہ توجہ یا کانسنٹریٹ، یعنی میں طلبہ کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں کوشش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں کرام سے معذرت کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں یہاں اتفاق سے خانقاہ بھی ہے الحمدللہ، اور خانقاہ نشین سے زیادہ نشین بھی ہیں۔ حضرت والا تبارک کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تعلیم قائم رکھے۔ پہلے زمانے میں جو خانقاہ ہوتی تھی وہی درسگاہ ہوتی تھی۔ بہت بعد کے زمانے میں درسگاہ الگ ہو گئی، خانقاہ الگ ہو گئی، جبکہ خانقاہ اور درسگاہ کا تعلق لازم اور منظوم جیسا ہے، ایسے ہی جیسے ہمارا پیٹ اور پیٹ کا رشتہ۔ تو جہاں خانقاہ ہوگی وہاں علم ہوگا، وہاں شریعت ہوگی۔ جہاں درسگاہ ہوگی وہاں تعلیم شریعت بھی ہوگی اور تعلیم تصوف بھی ہوگی۔ لیکن ماں باپ کے زمانے میں سسٹم ذرا چینج ہو گیا، درسگاہوں کا مزاج الگ ہو گیا، خانقاہوں کا مزاج الگ ہو گیا۔ آ کے کچھ کہنے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خانقاہی نظام الگ ہے اور شریعت کا نظام الگ ہے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں یا جو لوگ اس قسم کی سوچ پر عمل کرتے ہیں 101% وہ رانگ ہے۔ شریعت مرکز ہے، منبع ہے، مبنی ہے، بنیاد ہے، بیس ہے شریعت۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی موجوں میں سے نکلنے والی موجوں میں سے ایک موج اور ایک لہر کا نام طریقت ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت خوبصورت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ شریعت سر ہے، طریقت اس کی مانگ ہے، مانگ۔ سر ہی نہیں تو مانگ کہاں نکالو گے؟ تو شریعت اصل ہے، طریقت اس کی فرع ہے، اس کی شاخ ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کی مہک، اس کی مٹھاس، اس کی ایک رنگینی کا نام ہے طریقت۔ دوشی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جملہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ حسنین کریمین سے بڑھ کر، خلفاء راشدین سے بڑھ کر، عشرہ مبشرہ سے بڑھ کر، اصحاب بدر و احد سے بڑھ کر، جملہ صحابہ سے بڑھ کر، سیدنا غوث اعظم سے بڑھ کر کوئی طریقت نہیں، کوئی تصوف نہیں، کوئی سلوک نہیں، کوئی صوفی نہیں۔ ایزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی شاخ، ثمردار شاخ ہے۔ تو ایسے افراد سے بچنا اور قوم کو بچانا ضروری ہے جو لوگ طریقت کا سہارا لے کر شریعت کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ ان باتوں کو دل میں گرہ باندھنے کی ضرورت ہے۔ طریقت کا سہارا لے کر شریعت کے کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی، ورنہ شریعت سے امان اٹھ جائے گا۔ آپ یاد رکھیں ان باتوں کو۔ ایک جملہ
دوسرا پیراگراف ہمارا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت دین اور سیاست کی جامع ہے، جامع۔ جہاں دین ہوگا وہاں سیاست ہوگی۔ سیاست کا لفظ سن کر کے آپ مغالطے میں نہ رہیں اور پریشان نہ ہوں، چونکہ آج کی جو سیاست ہے، آج کی جو سیاست کا چہرہ ہے، سیاسی افراد کا جو رنگ ہے، اسے آپ سیاست نہ سمجھیں۔ السیاست تدبر الدین، سیاست تو دینی تدبر کا نام ہے۔ نہ صرف قوم مسلم بلکہ اقوام عالم کو سیدھی راہ چلانے کا نام سیاست ہے۔ اقوام عالم، صرف قوم مسلم نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ دین سے سیاست اگر جدا ہو جاتی ہے تو صرف اور صرف چنگیزی رہ جاتی ہے، یعنی ظالمانہ نظام برپا ہوتا ہے۔ تو اعزان ملت اسلامیہ، ایک دور ایسا آیا کہ بہت باریک دینی اور شاطرانہ چالوں سے سازش کے تحت دین کو الگ کر دیا، سیاست کو الگ کر دیا، ورنہ تو خلفائے راشدین کے زمانے تک اور ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تک جو دین ہے وہ سیاست ہے، جو سیاست ہے وہ دین ہے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں دنیا کی خشکی کے جو حصے ہیں 6 بر اعظم میں ناپا گیا ہے، بانٹا گیا ہے۔ دنیا کی خشکی بر اعظم 3/3 آبادی، دنیا کی 3/3 آبادی پر اسلامی حکومت تھی، جس کے حکمران حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا مجموعی رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا، 22 لاکھ مربع میل۔ اور حضرت صدیق عمر فاروق اعظم نے کیسی سیاست کی، کیسی حکومت کی، نظام اقتدار کیسا چلایا۔ آپ کا فرمان تھا دجلہ و فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ اگر بے وجہ مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور عمر کو جواب دینا ہوگا۔ ایسی حکومت، ایسی حکومت، بکری کے ایک بچے کا خیال اور لحاظ۔ اعزان ملت اسلامیہ، سیاست اسے کہتے ہیں الغرض۔ سیاست اور دین سکے کے 2 رخ ہیں، اور دین کی کمزوری، دین کی زبونحالی، اسلام کی گھٹوتی، اسلام پر یہ زوال کا سایہ، یہ کب سے آیا؟ جب سے خانقاہ درسگاہ سے الگ ہوئی، خانقاہ درسگاہ سے الگ ہوئی، اور درسگاہ اور خانقاہ کے درمیان فاصلے بن گئے، دوری کا سامیانہ تن گیا، تب سے زوال شروع ہوا۔ اور زوال اس وقت سے زیادہ اور شروع ہوا جب دین سے سیاست جدا ہو گئی۔ ان 2 جملے معترضہ کے بعد میں طلبہ سے مخاطب ہوتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ میں نے نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم اور اس کے لکھے، اس کے نوشتے کی قسم، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ قرآن کریم 30 پاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتیں ہیں۔ پورے قرآن کریم کو علماء اصولیین نے، مفسرین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، یعنی ایتھنسٹک پرسنالٹیز، اتھارٹی جو رکھتے تھے دین کے علوم پر، ان لوگوں نے قرآنی علوم، قرآنی آیات اور سورتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک آیات محکمات، ایک آیات متشابہات اور ایک آیات مقطعات۔
تو میں نے جو تلاوت کی ہے وہ آیات مقطعات میں سے نون والقلم ہے، الف لام بھی اسی میں سے ہے، یاسین طٰہٰ اسی میں سے ہے، کاف ہا عین صاد مقطعات، یعنی مقطعات، آیات مقطعات۔ آیات مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، علماء تو جانتے ہی ہیں، یہ تو پڑھاتے ہی ہیں، اور طلبہ، مقطعات ان شارٹ ہینڈ یعنی مختصر حروف و الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جن کی گہرائی، گیرائی، دراکی، باریکی بھی اور نزاکت وہ صرف اور صرف اللہ جل مجدہ الکریم ان کی حکمتوں کو جانتا ہے، اور اللہ کے دیے سے اس کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم، یہ آیات مقطعات۔ اب دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر قلم کی قسم اور قلم کے لکھے کی قسم، اللہ قسم اٹھاتا ہے، اس کا مطلب کہ تحریر و قلم کی اہمیت کتنی ہے، بغیر ادنا توجہ، بغیر کسی غور و خوض کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ قسم کھاتا ہے بیت اللہ الحرام کی، اللہ قسم کھاتا ہے والضحیٰ کی، چہرے محبوب کی، محبوب کی زلف محمدی کی۔ تو جو چیز اہم ہوتی ہے، بیت اللہ اہم ہے، رسول اللہ اہم ہے، چہرے زیبا اہم ہے، زلف محمد اہم ہے، اللہ قسم اٹھاتا ہے، اور قسم اس لیے لیتا ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت کا اظہار ہو۔ تو تحریر اور قلم اور قلم کی تحریر کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے۔ تو اعزائے ملت اسلامیہ، بالخصوص طلبہ، میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی بات زبان سے کہیں یا قلم سے کہیں، دونوں باتوں میں سادگی کا دامن نہ چھوڑیں۔ سادگی اصل ہے، چاندی سادہ ہے، سونا سادہ ہے، سونار کی بھٹی میں لے جاؤ تو اس میں نقش و نگار بنتے ہیں۔ زمین سادہ ہے، کسان کو دے دو وہ گلزار بنا دیتا ہے۔ زمین کا ٹکڑا سادہ ہے، مالی گارڈنر کو دے دو اس میں گلزار تیار کر دیتا ہے، گارڈن بنا دیتا ہے۔ ہر چیز کی اصل پہلے سادہ ہے، سادہ۔ جیسے ہمارا ذہن، آپ کا ذہن بالکل سادہ تھا، اور اسلام حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا ماں باپ مسلمان ہے تو اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، یہودی کو یہودی، نصرانی تو نصرانی۔ حدیث پاک کا مفہوم اور واقعہ آپ کو پتا ہے۔ اس کا مطلب کہ بچے کا ذہن سادہ تھا، سلیٹ، پینسل، وہ کینوس، سادہ، بالکل سادہ۔ اب ماحول میں جب اس نے آنکھیں کھولی تو انسانی حرکتوں کو دیکھا، انسانی کردار کو دیکھا، والدین کی چل پھرت کو دیکھا، ان کی بول چال کو دیکھا، چال ڈھال کو دیکھا، رفتار و گفتار کو دیکھا، تو جیسا جیسا وہ دیکھتا ہے 2 برسوں سے پہلے تک، جب تک وہ بولنا نہیں سیکھتا، جب تک بچہ بولنا نہیں سیکھتا، تب تک اس کا مائنڈ اتنا شارپ ہوتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے، کیچپ کا پاور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انکانسیسلی، غیر شعوری طور پر بچہ ہماری حرکتوں کو دیکھ کر اپنے ذہن کی سادہ تختی پر تصویریں بناتا رہتا ہے۔ اور بچوں کی تربیت میں
سب سے پہلا پیریڈ وہی ہے، سب سے پہلا پیریڈ کہ بچوں کی ذہنیت کی جو تختی ہے اور وہ سادہ ہے، تو اس وقت والدین کو کیسا کردار اپنانا چاہیے اور تربیت اولاد کا کیسا خیال کرنا چاہیے، وہ پیریڈ 2، 2.5، 3 سال، 4 سالوں تک. تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز فطرتاً سادہ ہے. تو آپ بات کریں یا تحریر کریں تو سادگی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ رنگین بیانی، عبارت آرائی اور مشکل الفاظ کا استعمال ہرگز نہ کریں، نہ زبان سے بولنے کے تقریر کے وقت اور نہ تحریر کے وقت. سادہ لکھیں اور فٹافٹ لکھیں، فٹافٹ بولیں، اور جملے آپ کے چھوٹے ہوں، الفاظ آسان اور سہل ہوں. بیٹے، بچوں میری بات سنو، توجہ ہے؟ توجہ. یہ چند لمحے اور یہ چند الفاظ شاید آپ کی زندگی کو دھارا اور رخ متعین کرنے، بدلنے اور اچھی راہ پر ڈالنے کے شاید کام آ جائیں. اللہ جل مجدہ الکریم ہماری زبان اور لفظوں میں تاثیر عطا کرے اور آپ کے ذہنوں کو قبول کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ تقریر کریں یا عام گفتگو بھی کریں تو آپ مشکل الفاظ کا انتخاب نہ کریں، اس لیے کہ خطاب ہو یا مقالہ نگاری ہو، اس کا مقصد ہے ترسیل افکار، خیالات کی ترسیل. تو خیالات کی ترسیل میں حضرت علامہ مفتی ابو صالح صاحب تو غالب کی اردو بھی سمجھ جائیں گے، اقبال کی شاعری بھی سمجھ جائیں گے، لیکن مجھ جیسے طالب علم شاید سمجھ سکیں. تو مجھ جیسا طالب علم آپ جب تقریر کرو تو سمجھو کہ غلام جیسا طالب علم بھی سامنے ہے. اس کی ذہنی سطح کیا ہے، کہ کس قسم کے الفاظ کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کے معنی پر غور کر سکتا ہے، ایسے الفاظ کا استعمال کریں. ورنہ ہی تو دلی اور لکھنؤ کی اردو آپ بول کے چلے جائیے، سروں سے گزر گئی، بے مقصد ہو گیا، بے فائدہ ہو گیا. اور آپ بلاغت میں پڑھ رہے ہیں، موقع محل کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے، تو آپ تحریر و تقریر کے دوران مشکل الفاظ، سخت الفاظ، ادب الفاظ کے استعمال سے پرہیز کریں. جملے آپ کے چھوٹے ہوں اور لہجہ آپ کا میٹھا اور شیریں ہو، اس لیے کہ آپ داعی اور مبلغ، عالم اور امام اور خطیب بننے جا رہے ہیں. تو لہجہ اتنا میٹھا، اتنا پرکشش، اتنا شیریں، اتنا میگنیٹ والا اسٹائل ہو کہ جو بندہ سننا نہ چاہے وہ بھی کھچ کے آ جائے. ایسا میٹھا لہجہ، سادہ لہجہ، لیکن سادگی اور مٹھاس اور مہک کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جوہر لکھنے یا بولنے کا جو ہے وہ اثر آفرینی ہے، وہ درد ہے. وہ درد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی تحریر میں، آپ کی تقریر میں درد پیدا کیسے ہوگا؟ غوث اعظم خطاب فرماتے ہیں اور جب عذاب و عقاب قیامت کے مناظر پر بولتے ہیں، 70 جنازے ایک منٹ میں ہوتے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں. ایسا نہیں طالبان بولے درد. صرف 2 گھنٹے تقریر کر دینا، 10 صفحے کا مقالہ لکھ دینا، آپ نے اپنی قابلیت کا روب جھاڑ دینا، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کی گفتگو اور آپ کی تقریر و تحریر سے کم 10% نتیجہ برآمد ہو. 100 میں 10 آدمی کو کنورٹ ہو جائے، بدل جائے، منتقل ہو جائے. بے نمازی ہے نمازی بن جائے، جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ چھوڑ دے، حرام کھاتا ہے حلال کی طرف رغبت کرے.
پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آئے، قرابت داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا رہے۔ بولنے کا اور لکھنے کا، مقالہ لکھنا، کتابیں لکھنا درد ہونا چاہیے۔ تو حضور غوث پاک سرکار غریب نواز بیابان کھلے میدان کے اندر، پہاڑوں کے دامن میں ہو کا حال ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں، جانور جھومتے ہیں، جانور، پرندے رقص کرتے ہیں، رقص، دیہاتی گوار گھسیاڑے بھینس چرانے والے ان آوازوں کی کشش اور مٹھاس اور اس کی شہد اور شیرینی سے قریب آتے ہیں، اور 90 لاکھ لوگ دیہاتی جنگ غریب نواز کی تلاوت قرآن کی برکت سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے درد، درد بانٹو درد، فکر بانٹو فکر۔ وہ ایک شعر کہتے ہیں نا کہ طاعت کے لیے، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرودیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرودیاں۔ ملائکہ کم نہ تھے عبادت کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے کم نہ تھے۔ درد فیضان ملت اسلامیہ ہے، درد کی تیسری مثال دوشی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول۔ آپ تیز رو میں بات نہ کریں، میٹھے لہجے میں بات کریں، دھیمے دھیمے، ایک دم رمجھم برسات والا لہجہ اپنائیے اور اس میں درد پیدا کیجئے، تاثیر پیدا کیجئے، اثر آفرینی پیدا کیجئے۔ لگے کہ ایک ایک جملہ کور و سر و سلسبیل کا دھلا ہوا گوہرے آبدار و تابدار کی طرح چمکتا ہوا سامنے والے کے دلوں کے افق پر ایک ایک نقش نقش ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا لہجہ اپنائیے، درد کا لہجہ، پیار کا لہجہ، محبت کا لہجہ۔ اپنی زبان سے لوگوں کا دل دماغ بور مت کیجیے، لوگوں کے کلیجے مت پھاڑیے، لوگوں کی آنکھوں سے مت کھیلیے، لوگوں کا مذاق نہ اڑائیے، ان کو جوڑیے، ان کا دل نرم کیجیے۔ درد و اثر کی تیسری مثال دور حاضر میں سیدنا سرکار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ حضرت کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھیے، کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ 10 برس درسگاہوں میں پڑھنے کے بعد وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، وہ درد پیدا نہیں ہوگا جو روزانہ 10 صفحہ، 5 صفحہ، 2 صفحہ فتاوی رضویہ کا کوئی مطالعہ کر لے گا، علوم و فنون کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا اور فکر و درد کی چاشنی بھی آپ کے جھولی میں آئے گی۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی رسالہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کر لکھتے ہیں اور جامع ازہر مصر کا استاد پڑھتا ہے تو پیشانی تھام کر بیٹھ جاتا ہے۔ یا اللہ کیسا علم ہے، کیسی محبت ہے، کیسا درد ہے، کیسی مٹھاس ہے، کیسی دلکشی ہے، دل تھام کے بیٹھ جاتا ہے جامع ازہر کا استاد۔ تو لکھا بریلی میں بیٹھ کر اور لکھنے پر 100 سال گزر گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب، وہ رسالہ آج بھی دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کرتی ہے، آج بھی۔ تو برادران میں ملت اسلامیہ، عزیز طلبہ، میں ان 3 باتوں کی میں آپ کو تاکید کرتا ہوں اور نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ آپ دل دماغ کو نرم رکھیں، ہنستا مسکراتا چہرے کو رکھیں، چہرے کی رنگت بھلے گوری ہو یا کالی ہو، لیکن مسکراہٹ کا بادل آپ کے چہرے سے برسنا چاہیے تاکہ سامنے والے پر اسمائلنگ فیس کا ایفیکٹ، ریفلیکشن، عکس گرتا ہے سامنے والے پر۔ اگر عالم، ادیب، خطیب، امام کا چہرہ پسورتا ہوا ہو،
اور غصہ سے ٹپکتا ہو تو وہ چہرہ اچھا اثر سامنے والا پر چھوڑ نہیں سکتا. اس لیے میرے آقا کرام وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب بات کرو تو ہنستے مسکراتے بات کرو. ہنستے مسکراتے بات کرنا بھی صدقہ ہے. ہنستے مسکراتے بات کرنا بھی صدقہ ہے. اگر سامنے والا خوش ہے تو آپ کی باتوں سے ان کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا. اگر وہ مغموم ہے آپ کی باتوں سے ان کا دل ہلکا ہو جائے گا, چہرے پر مسکراہٹ پھیل جائے گی, مسکراہٹ پھیل جائے گی. تو یہ صدقہ ہے. اس لیے آپ اپنی وضاحت صاف ستھری رکھیں, دل دماغ صاف ستھرا رکھیں, اور دل دماغ کے آفات پر ہر وقت خوف خدا کا شامیانہ تنا رہے, دل میں محبت رسول کا چراغ جلتا رہے, آپ کی زبان پر درود کا ورد جاری رہے. انشاءاللہ الکریم جب کبھی آپ اپنا سبق یاد کرو گے من جانب اللہ, قوت حافظہ بڑھانے کا ایک اہم وظیفہ. قوت حافظہ جن کو یاد نہیں رہتا ہو کوئی سبق یا وظیفہ یا آیات یا کوئی بات, تو مائنڈ کو گروتھ پروگریس کرنے کا ایک ڈائنامک پاور پرسکرپشن, اٹ از درود پاک. درود شریف کا سب سے بڑی ہے, دل دماغ بھی صاف رہے گا اور قوت حافظہ سیونگ پاور, میموری پاور بہت زیادہ تیز ہو جائے گا. درود شریف کی کثرت کیجیے, درود شریف کی کثرت, درود شریف کی کثرت سے آپ سبق کا آغاز کیجیے اور اختتام بھی کیجیے. سونے کے وقت بھی آپ, جاگنے کے وقت بھی آپ, اور درود شریف کے مختلف صیغے ہیں, چھوٹے بڑے ہر قسم کے. لیکن اگر آپ قصیدۃ البردہ شریف کے چند اشعار, زیادہ نہیں 5 یاد کر لیتے ہیں, جاگتے ہی ان 5 اشعار کا ورد کر لیتے ہیں, سوتے وقت ان 5 اشعار کا ورد کر لیتے ہیں, تو الحمدللہ گویا کہ آپ اللہ کی امان کے حساب بنا جاتے ہیں اور قوت حافظہ بھی بڑھوتری ہوگی. دل دماغ بھی صاف رہے گا, خیالات برے اور خواب پراگندہ آپ کو نہیں آئے گا. جب دل دماغ صاف ہوگا, نماز کی پابندی ہوگی, جھوٹ سے پرہیز کرو گے, حلال رزق کھاؤ گے, تو من جانب اللہ انوار الہیہ کی بارش ہوگی اور دلوں کا دروازہ کھل جائے گا, ذہنوں کا دروازہ کھل جائے گا. آپ بہترین عالم بن کر نکلو گے, بہترین امام بن کر نکلو گے. بھلے 5 آدمیوں کو تبلیغ کرو یا 50,000 کو تبلیغ کرو, لیکن وہ کہتے ہیں نا, شب بھر میں مسجد تو بنا لی, شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج ہماری جماعت کا حال آپ کے سامنے ہے, بولوں تو کیا بولوں, یہ ایک زندہ لاش ہے. ہماری جماعت ایک زندہ لاش ہے, زندہ لاش ہے. 50,000 کا خطیب آتا ہے, 50,000 کا مجمع ہوتا ہے, آپ سروے کرو, کیلکولیٹ کرو, 50 بندے بے نمازی نہیں بنتے. یہ کتنا بڑا جماعتی نقصان ہے. 50,000 خرچہ کیا, 50 گھنٹے برباد کیے, 50,000 کا مجمع ہوا, 50 آدمیوں کو نمازی نہیں بنا سکے. اور ہمارے قرب و جوار میں, محلے میں تبلیغی جماعت 1 گھنٹہ گشت کر کے عصر سے مغرب تک 500 آدمی مسجدوں میں اکٹھے کر لیتی ہے اور ان کو نماز اور کلمے کی تنقید کر کے وہ ان کو اپنا بنا لیتی ہے. حضرت مدینہ اسلامیہ, یہ میں جماعتی سطح پر کوئی فکر یا کوئی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھنے سے قاصر ہوں. وقت کا دامن بہت تنگ ہے. طلبہ کرام سے میں نے جو چند باتیں کی ہیں, اللہ تعالی ان باتوں پر پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنی مخصوص عبادتوں اور دعاؤں کے وقت اس گنہگار کو یاد کرے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے, اور اس گنہگار کے ذریعے پاک پروردگار عالم کوئی بہتر کام, اچھا کام مجھ سے لے اور اچھا کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.